السلام علیکم. جرگا کی نئی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کا خوش آمدید. اور بیسکلی قدیر اور اسد جو ہیں ان کا اسکیجول وہ میچ نہیں ہو پا رہا، اور اس وجہ سے یہ کچھ ویڈیوز جو ہوں گی وہ سولو بنائی جائیں گی. اور جب کوئی اسپیسیفک ایسا ٹاپک آئے گا جس کے نام میں لگے گا کہ جی جرگا کرنا چاہیے اور تمام لوگوں کا جو اوپینین جو ہے وہ سامنے رکھا جائے گا، تو اس میں ہم اس ایپیسوڈ کے اندر ہم تینوں بات کریں گے. اچھا، آج کوئی اسپیسیفک ایسا ٹاپک نہیں ہے. آج جو ہے ایک سوال ہے جو کہ میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے یہ ہے کہ میں ایک اسٹوری سناؤں گا، جس اسٹوری کے اینڈ میں ایک سوال نکلے گا. وہ سوال آپ لوگوں سے سب سے. تو اسٹوری یہ ہے کہ جی ایک لڑکا اور ایک لڑکی آپس میں محبت کرتے ہیں اور اظہار محبت ہو جاتا ہے اور وہ آپس میں بات کرنے لگ جاتے ہیں. اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ لڑکی کے گھر والوں کو علم ہو جاتا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ کسی لڑکے سے بات کرتی ہے، اور اس کے ریئیکشن میں اس کے بڑے بھائی جو ہیں وہ اس کا موبائل اس سے لے لیتا ہے. اچھا، انٹرنیٹ کی اتنی فیسلٹیز اس ٹائم تھی نہیں، تو اس وجہ سے صرف ایک واحد ایک موبائل ہی ذریعہ تھا جس سے وہ بات ہوتی تھی. اور اس کا وہ موبائل لے لیا جاتا اور ان بٹوین اس کا کوئی ایک معقول رشتہ آتا ہے اور اس کے گھر والے اس کی وہاں شادی کر دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے، وہ لڑکا انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر لڑکا بھی شادی کر لیتا ہے اور وہ دونوں لڑکا اور لڑکی اپنی اپنی شادی کر کے اپنی اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. کافی وقت، کافی عرصہ گزر جانے کے بعد زندگی کسی موڑ پہ وہ لڑکا اور لڑکی کی دوبارہ کوارڈینیشن ہوتی ہے. جب دوبارہ کوارڈینیشن ہوتی ہے تو وہی بات ہے کہ جو محبت تھی وہ مرتی نہیں ہے، دل کے کسی کونے میں دفن ہو جاتی ہے. جو واپس جیسی کوارڈینیشن شروع ہوتی ہے تو وہ واپس محبت نکل کے سامنے آ جاتی ہے. اب جب کوارڈینیشن ہوتی ہے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ جی لڑکا اور لڑکی ایک کاش کی زندگی گزار رہے تھے، اور لڑکی اپنی زندگی گزار تو رہی تھی پر وہ اس نئی طریقے کی ہیپیلی لائف نہیں گزارتی، کیونکہ اس لڑکی کی اور اس آدمی کی میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. تو وہ دونوں جو ہیں وہ ایک کاش کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور وہ لڑکا لڑکی اب بات نہیں کر سکتے. وہ کیونکہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا جو ایک دین ہے وہ اجازت نہیں دیتا. تو یہ بات بڑی انڈرسٹوڈ سی ہے کہ وہ لڑکا اور لڑکی کی کوارڈینیشن ایک کچھ ٹائم کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد وہ دونوں اس کوارڈینیشن کو بھی ختم کر دیتا ہے. تو میرا ایک سب سے سوال ہے ہماری سوسائٹی سے کہ ہمارے معاشرے میں لڑکے اپنی محبت کے بارے میں اپنی فیملی سے آسانی سے ڈسکس کر لیتے ہیں، لڑکیاں کیوں نہیں کر پاتی؟ کیا یہ ہماری معاشرے میں پیرنٹس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جب کسی بھی لڑکی کا رشتہ کیا جائے تو اس کی پسند کو بھی مد نظر رکھا جائے؟ تو میرا یہ سوال بنتا ہے کہ اگر وہ لڑکی کا بھائی اس لڑکی کا موبائل جب لے لیا تھا اس سے، تو کیا اس کا یہ اخلاقی فریضہ نہیں تھا کہ جب اس کا کوئی رشتہ آیا تھا تو اس سے یہ کہا جاتا کہ بھائی تم جس سے بات کرتی تھی، اگر وہ ایک معقول شخصیت کا مالک ہے، ایک تعلیمی یافتہ لڑکا ہے، ایک اچھی فیملی سے اگر بلانگ کرتا ہے، تو ایک کام کیجئے، آپ ان کے پیرنٹس کو ہمارے گھر پہ بلوا لیجیے، تاکہ وہ لڑکی ایک ملال میں زندگی نہیں گزارتی. ہاں، اگر وہ لڑکا لڑکی کے کہنے پہ بھی اپنے پیرنٹس کو نہیں لاتا تو لڑکی اس وقت سمجھ جاتی کہ لڑکا جو ہے وہ ٹائم پاس کر رہا تھا، ایک ملال والی زندگی نہیں جیتی. اور وہ لڑکی کا وہ والا رشتہ اور جس سے وہ محبت کرتی وہ والا رشتہ سامنے رکھتے اور دیکھتے کہ اس کے اندر دونوں میں سے سب سے زیادہ معقول کون سا رشتہ ہے، پھر وہ فیصلہ کیا جاتا. کیونکہ اس کے اندر میں ایک بات بتاؤں گا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ لے کر آئے اور کہا کہ جی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکرائے اور چپ چاپ اپنے حجرے میں چلے گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ، علی کا آپ کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا میں ہاں کر دوں؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تھا کہ دونوں کی جوڑی آسمان پہ بن چکی ہے. اس کے باوجود انہوں نے یہ پورے امت کو میسج دیا کہ لڑکی کی رضامندی پوچھنا بہت ضروری ہے. اس کے باوجود ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز بن گئی ہے، ساری بات آ گئی ہے غیرت پہ، کہ ہماری بہن بیٹی کسی کو کیسے پسند کر سکتی ہے، اور اگر وہ پسند کرتی ہے تو اس کے اندر 99.9% چانسز ہے کہ وہ لڑکا اس قابل نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ نے اس کو کیا جانچا؟ آپ نے کیا اس کی اسکروٹنی کی؟ آپ نے کیا اس کی ویریفیکیشن کروائی؟ بنا سوچے سمجھے آپ نے اس کی بنا رضامندی کے کہیں اور شادی کر دی. اس سے ہوا کیا؟ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ زندگی جو لڑکا اور لڑکی گزار رہے ہوتے ہیں
बिना मोहब्बत के या बिना अपनी पसंद के, वो 4 ज़िंदगियाँ सर्वाइव करती हैं। उस लड़की की भी, और जिस लड़की की शादी जिस आदमी से हुई थी उसकी भी, और जो लड़का मोहब्बत करता था उसकी भी, और जिस लड़की से उसकी शादी उसकी भी। तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारे माशरे में ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मिसालें हैं जो कि हमारे सामने हैं, हमारे सराउंडिंग में, पर इसको हम क्यों नहीं फोकियत दे रहे, हम इस पर क्यों नहीं सोच रहे कि जी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी बहन, आपकी बेटी अगर किसी से मोहब्बत करती है, किसी को पसंद करती है, तो आप उसको इतना राइट दो कि जी हम सामने वाले को बुलाएंगे और हम खुद तहकीकात करेंगे कि ये आपके काबिल है या नहीं। तो अब इन दोनों के रिलेशनशिप के अंदर या इस तमाम सिनेरियो के अंदर रिस्पॉन्सिबल कौन है? किसका कसूर है? उन लड़का लड़की का जो आपस में मोहब्बत करते थे, या उस भाई का जिसने सिर्फ मोबाइल ले लिया और सामने वाले को मौका नहीं दिया कि वो आए और अपनी बात सामने रख सके? तो ये मेरा सोसाइटी से और इस हमारे माशरे से सवाल है, और आप लोग कमेंट करके बताएं कि हमारे माशरे में ऐसा हो रहा है और तो क्यों हो रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा जब भी आप रिश्ता करें तो अपनी बेटियों की पसंद को मद्देनज़र रखें और उसको इस बात पे एग्री करवाएं कि जी हम जो रिश्ता कर रहे हैं वो आपके लिए ज़्यादा माकूल है। ये तब होगा जब कंपैरिजन होगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाअल्लाह ताला नए एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि हमारे माशरे में ऐसा हो रहा है, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।